ادارے سرکاری ہوں، پرائیویٹ کے ہوں، سیف ہوں یا کارپوریٹ کے ہوں، یہاں پہ لیڈرشپ کی فیلئر کی وجہ سے ترقی، منافع یا ڈلیوری تینوں چیزیں نیگیٹولی متاثر ہیں۔ اس کے پیچھے 6-7 کازز ہیں جس کا میں ہلکا سا تجزیہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیڈرشپ فیلئر کیوں ہوتی ہے؟ ادارے ایکسل کیوں نہیں پکڑ پاتے؟ ایکسل کرنا تو ایک بات ہے، وہ باہر سے وجود میں اپنا سوسائٹی میں وجود کھو بیٹھتے ہیں، بظاہر کام کر رہے ہیں لیکن ڈلیوری نہیں ہو رہی۔ تو ہم پہلی چیز دیکھتے ہیں جو اداروں کی لیڈرشپ کی کارکردگی کی وجہ سے سپوائل کر رہی ہے ادارے کے کلچر کو، ترقی کو اور کارکردگی کو۔ پہلی چیز ہے ہمارے پاس، وہ ہے لیک آف کلیئرٹی، کہ کسی بھی سسٹم یا پروسیس میں کلیئرٹی نہیں ہے، ابہام ہے، ایمبیگوس ہیں چیزیں، لوگ اپنی مرضی سے اپنے ذہن میں جو آتا ہے اس کے مطابق تشریح کر دیتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے وہ غلط ہوتی ہے تشریح اور نقصان ہوتا ہے۔ تو لیک آف کلیئرٹی پہلی چیز ہے جو کہ ادارے کے وجود کو نیگیٹولی سپوائل کرتی ہے۔ کلیئرٹی کے بعد آگے آتا ہے پروسیس ڈیفینیشن، کہ ادارہ پروسیس اس میں کلیئر نہیں ہے اور پروسیس پورلی ڈیفائنڈ ہے اور اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی میں مسئلہ بنتا ہے۔ تو پروسیس ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ تیسری اہم چیز ہے وہ ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا عمل نہیں ہے۔ آپ دفتر میں 4 دن نہیں آ رہے، آپ نے چیز چوری کر لی، آپ اپنی ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر رہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پکڑ جھکڑ نہیں اور ڈسپلن نام چیز مسنگ ہے۔ تو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہماری اگلی اہم چیز ہے جس کو ادارے کی ترقی کے لیے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑے۔ اس کے بعد ہے انکنسسٹنسی ان ایکشنز، کہ آپ کے افعال اور اعمال میں عدم تسلسل ہے۔ آپ نے ایک دن یہ آرڈر دیا، اگلے دن اس پہ عمل نہیں کیا، چوتھے دن کوئی اور آرڈر دے دیا، تو عدم استحکام کا شکار ادارہ ہو جاتا ہے، لیک آف کلیئرٹی آف انسٹرکشنز کی وجہ سے یا انکنسسٹنسی آف ایکشنز کی وجہ سے۔ آپ کوشش کریں جو بھی آپ آرڈر دیتے ہیں اس آرڈر کے اوپر آپ خود بھی عمل کروائیں اور لوگ بھی عمل کریں، ورنہ وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ اس کے بعد ہے چوتھا اہم چیز جو لیڈرشپ کی فیلئر کی کار ہے، وہ ہے اوائڈنگ دا ایکشنز۔ ایک ایکشن اوور ڈیو ہے، آپ اس کو ڈیلے کرے جا رہے ہیں، ڈیلے کرے جا رہے ہیں، چھوٹا سا مرض تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھ کے کینسر بن گیا۔ تو آپ کوشش کریں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ شروع میں ہی اس پر قابو پا لیں، پرابلم کو اوائڈ نہ کریں۔ اوائڈ کرنے سے پرابلم ختم نہیں ہوتے، بڑھ جاتے ہیں اور مزید مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ پانچویں اہم چیز جو لیڈرشپ جس فیلئر جس میں ہوتی ہے اس کی کارکردگی میں ایک منفی رول پلے کرتی ہے، وہ ہے ناٹ لسٹنگ ٹو دا اسٹاف۔ آپ کا سب آرڈینیٹ ہے، وہ آئیڈیاز دے رہا ہے، وہ آپ کو نشاندہی کر رہا ہے، مسئلے کی شناخت کے لیے نوک کر رہا ہے، گھنٹیاں بجا رہے ہیں خطرے کی، آپ سے سن نہیں رہے، آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی کیونکہ آپ بزی ہیں یا آپ کا ایجنڈا ہی نہیں ہے ادارے کو اٹھانا۔ تو ناٹ لسننگ از دا اندر تھنگ۔ اور آخری چیز ہے کنفیوژن پیدا کرنا دفتر میں۔ آپ کی ابرپٹ انٹروینشن سے دفتر میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے اور آپ انکنسسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے کیوس کا شکار ہے، ادارے میں خام خواہ کی بھام پیدا ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، مٹیریل ویسٹ ہو رہا ہے، اور بلو اور وائٹ کالر ویسٹ، اور بلو کالر کے ساتھ ساتھ فزیکل ویسٹ جو ٹائم کے، وہ دفتر کو لاس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان 6-7 چیزوں پہ اگر آپ رجسٹر کرتے ہیں تو دفتر ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ یہ میرے 30-35 سال کے ادارے چلانے کا نچوڑ ہے۔ میں نے ورک شاپس میں چلائی، میں نے یونیورسٹیز میں چلائی، میں نے اداروں میں کام کیا، بڑے بڑے ایز اے اسٹاف آفیسر کام کیا، میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں ایز اے ایڈوائزر کام کیا، پلاننگ کمیشن میں۔ یہ سارے تجربوں کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان 6 چیزوں کو پکڑ لیں اور آپ کا ادارے میں ایک تسلسل آ جائے گا، استحکام کا عدم استحکام کا خاتمہ ہو جائے گا۔